حقیقی آگ نہیں ہے۔ معاملات کو بگاڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لکڑیوں کے ٹال لگا کر اور اس میں آگ لگا دیا، جو روایتی کہانی بنا دی گئی اور پھر اس کہانی کو اس قرآن میں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ تمام اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارے روایتی مترجمین ہیں انہوں نے قرآن کے منہ میں بائبل دے دیا ہے اور بائبل کی کہانیاں اس قرآن میں فٹ کر دی۔ یہ حقیقی آگ نہیں ہے بلکہ معاملات کو بگاڑنے والی بات ہے۔ اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حاکموں کی مدد کرو، تم اپنے حاکموں کی مدد کرو، یعنی اگر ابراہیم کی بات پر آ جاؤ گے، اس دلیل سے بات کرنے کی بات پر آ جاؤ گے تو تمہاری حاکمیت ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ کی حاکمیت سے انکار کرنے والے لوگ ہی ایسی معاشرتی آگ جلاتے ہیں۔ اس اللہ کے کلام سے ہی سمجھنا پڑے گا، اور اگر آپ کے خلاف معاشرتی آگ جلائی جا رہی ہے تو اس معاشرتی آگ کو یہی لوگ ٹھنڈا کریں گے۔ اللہ آپ کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی ہی پیدا کرے، کیونکہ آپ دوسروں کے لیے سلامتی والے ہیں، لہٰذا آپ کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میرا ایمان ہے اور میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو میں اب تک ٹھنڈک اور سلامتی میں ہوں، چاہے کتنا ہی کوئی بائیکاٹ کر لے یا کچھ بھی کر لے، تو آپ بھی ایسا کر کے دیکھ لیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی اگر آپ خالص اللہ کی بات کریں گے۔ اگر آپ بھی ملاوٹ والی بات کریں گے تو اس جلنے میں آپ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں جلایا گیا تو ابراہیم کو آگ نے جلایا نہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، یعنی تم ہرگز اللہ کے طریقہ کار کو کبھی تبدیل بھی نہیں پاؤ گے اور ہرگز اللہ کے طریقہ کار کو کبھی تحویل میں بھی نہیں پاؤ گے، یعنی ادھر ادھر ہوتا بھی نہیں پاؤ گے۔ تو اگر ایسا حقیقتاً ہوتا تو پھر اللہ کو کہنا چاہیے کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اپنی سنت کو تبدیل کر دی، تو ایسی کوئی بات تو ہوئی نہیں ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو سمجھا دیا جائے۔ قرآن میں یہ دو جگہ آیا ہے، تو میں دونوں جگہ کو کر دیتا ہوں۔ گو کہ بات تو کافی طویل لمبی ہے، لیکن میں صرف 3-4 آیتیں لوں گا جہاں سے صرف جلانے کا جو عنصر ہے ان آیت کو لیا جائے گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پورا کہ اوپر سے چلا آ رہا ہے ابراہیم کا قصہ۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کے ترجمے سے آپ کو بتاؤں گا، پھر جو میری فہم ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور آخر میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں گا کہ آج کے دور میں سے کیسے سمجھا جائے، یہ آیت آج کے دور میں کس طرح ہدایت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سورہ انبیاء آیت نمبر 66 سے 70 تک کرنا، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو پہلے حافظ نظر احمد کا ترجمہ انہوں نے کیا لکھا ہے، اس نے کہا کیا تم پھر اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں، توف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ وہ کہنے لگے تم اسے جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی، اور انہوں نے اس کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں کر دیا انتہائی ضیاء کار۔ تو یہ ہے ان کا ترجمہ۔ اب میں آپ کو اپنی فہم کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر دوسری جگہ چلیں گے اور آخر میں پھر میں اس کو آج کے لحاظ سے واضح کر دوں گا۔ یہاں لفظ قال افتعبدون، کہا پس کیا تم تابعداری کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، یعنی اللہ کو کمتر کرنے سے، ما لا ینفعکم شیئا، جو نہیں تمہیں نفع دیتا ہے کچھ، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں نقصان دیتا ہے، اف لکم، تو تف ہے تمہارے لیے، ولما تعبدون من دون اللہ، اور اس کے لیے جو تم تابعداری کرتے ہو اللہ کے علاوہ سے، یعنی اللہ کو کمتر کرنے سے، اللہ کو جس کے ذریعے کمتر کر رہے ہو اس کے علاوہ، افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا، اب حرقوہ کو انہوں نے کہا کہ اسے جلا ڈالو۔ حرق صرف جلانے کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ حرق جو ہے وہ کسی کو رگڑ ڈالنے یا اس کے معاملات کو بگاڑ دینے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے معاملات کو بگاڑ دو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور تم مدد کرو اپنے حاکموں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ فعل کرنے والے ہو، اگر تمہیں کوئی کام کرنا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے جلنا، کونی بردن، ہو جا ٹھنڈک، والسلامن، اور سلامتی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، اس دلیل سے بات کرنے والے پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کتاب کے ذریعے چال کی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، بس ہم نے انہیں ہی خسارہ والا بنا دیا۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کہا پس کیا تم اللہ کے علاوہ سے اس کی تابعداری کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دیتا ہے اور نہ تمہیں نقصان، تمہارے لیے اور اس کے لیے جس کی تم اللہ کے علاوہ سے تابعداری کرتے ہو، یعنی جس کی تابعداری سے تم اللہ کو کمتر کر رہے ہو، تو تف ہے، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے رگڑ ڈالو، اس کے معاملات کو بگاڑ ڈالو،
اور تم اپنے حاکموں کی مدد کرو، یہ کہ تم فعل کرنے والوں میں سے ہو، نہیں تم کوئی عمل کرنے والوں میں سے ہو۔ تو ہم نے کہا اے حرارت ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جائے، اور انہوں نے اس کے ذریعے چال کا ارادہ کیا، بس ہم نے انہیں خسارہ والوں میں بنا دیا۔ تو یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ اور اس کی بیان۔ اب آ جائیے دوسری جگہ، پہلے میں اس کو بتا دوں پھر اس کے بعد آپ کو اس کی مزید وضاحت کر دوں گا۔ تو دوسری جگہ ہے سورہ عنکبوت، اور اس کی 2 آیتیں لے لیں، آیت نمبر 23 اور 24۔ پہلے میں حافظ نذر احمد والا ترجمہ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد آپ کو اپنی فہم سے بتاتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، یہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہوئے، اور یہی ہیں جن کے لیے عذاب ہے دردناک۔ سو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا نہ تھا کہ تم اسے قتل کر ڈالو یا اس کو جلا دو، سو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے، والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کے لیے، اولئک، یہی لوگ، یئسوا من رحمتی، مایوس ہیں میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ فما کان جواب قومہ، پس جو تھا جواب، جو ہے جواب اس کی قوم کا، الا سوائے ان قالوا اقتلوہ، یہ کہ انہوں نے کہا اس سے جھگڑو، او حرقوہ، یا اسے رگڑ ڈالو، یعنی اس کے معاملات کو بگاڑ دو، فانجاہ اللہ من النار، پس اللہ نے اسے بچایا خاص جلنے سے۔ ان فی ذالک، بے شک اسی میں، لآیات، ضرور نشانی ہے، لقوم یؤمنون، ماننے والی قوم کے لیے۔ تو اس کا بھی ایک بار آپ کو میں رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، اور پھر میں اس کو آج کے لحاظ سے بتاتا ہوں کہ آپ کیسے سمجھیں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، یعنی اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس، یعنی نا امید ہیں، اور یہی لوگ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ بس جو اس کی قوم کا جواب تھا، سوائے یہ کہ انہوں نے کہا اس سے جھگڑا کرو یا اسے رگڑ ڈالو، اس کے لیے معاملات کو بگاڑ دو، بس اللہ نے اسے جلنے سے، خاص جلنے سے نجات دیا۔ بے شک اسی میں ماننے والے قوم کے لیے ضرور نشانی ہے۔ یہ تو تھا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ حقیقی آگ نہیں ہے۔ معاملات کو بگاڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لکڑیوں کے ٹال لگا کر اور اس میں آگ لگا دیا، جو روایتی کہانی بنا دی گئی اور پھر اس کہانی کو اس قرآن میں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ تمام اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارے روایتی مترجمین ہیں انہوں نے قرآن کے منہ میں بائبل دے دیا ہے، اور بائبل کی کہانیاں اس قرآن میں فٹ کر دی ہے۔ یہاں اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ جس کی تم تابعداری کر رہے ہو اللہ کے علاوہ سے، تو وہ تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تمہارا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر تمہاری عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، یہ نکوف ہے تمہارے لیے اور اس کے لیے بھی جس کی تم تابعداری کر رہے ہو اللہ کے علاوہ سے۔ تو کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اس کے بعد اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے معاملات کو بگاڑ دو، اسے رگڑ ڈالو اور مدد کرو اپنے حاکموں کی۔ اگر تمہیں کچھ فیل کرنا ہے، تمہیں کوئی عمل کرنا ہی ہے، تو اس کو رگڑ ڈالو اور یہ کر دو۔ تو یقینی سی بات ہے جب ان لوگوں نے معاملات کو اس طرح سے بگاڑا، تو اللہ کا کام یہ ہے کہ جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے، اسے لوگوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا سمو کے من ناس، لوگوں سے وہ تمہیں تھام لے گا، پکڑ لے گا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اے جلنا، ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جائے۔ تو یہ جو معاشرے کی جلنتی، معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، آپ سے بات چیت بند کر دی جائے، لوگ آپ سے میل ملاپ ختم کر دیں، اور تو یہ بھی ایک طرح معاشرے کا جلنا ہوتا ہے۔ اچانک لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ کے خلاف باتیں ہونے لگیں، معاشرے میں آپ کا بائیکاٹ کیا جائے، تو یہ بھی جلنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس جلنے سے ٹھنڈک بھی ہو گئی اور سلامتی بھی ہو گئی ابراہیم پر، کیونکہ بہرحال جو لوگ انکار بھی کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کا، لیکن اس میں ایک کچھ انسانیت موجود ہوتی ہے، تو پھر وہ ایسے بھڑکاؤ میں نہیں آتے، وہ اس طرح معاملات بگاڑنے پر نہیں آتے، وہ حقیقت دیکھتے ہیں، اور حقیقت پسند بہت سارے لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقی آگ نہیں ہے بلکہ معاملات کو بگاڑنے والی بات ہے۔ اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حاکموں کی مدد کرو، تم اپنے حاکموں کی مدد کرو، یعنی اگر ابراہیم کی بات پر آ جاؤ گے، اس دلیل سے بات کرنے کی بات پر آ جاؤ گے، تو تمہاری حاکمیت ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ کی حاکمیت سے انکار کرنے والے لوگ ہی ایسی معاشرتی آگ جلاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے پھر اللہ نے کہا کہ وہ معاشرتی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی ابراہیم پر۔ اور انہوں نے ارادہ کیا اس کتاب ہی کے ذریعے، جیسے آج بھی بخاری، مسلم، ترمذی، یعنی چاہے وہ صحیح ستہ کا حوالہ لیں یا صحیح اربعہ کا لیں شیعہ والے، یا کسی اپنے امام یا کسی بھی قول کا لیں، تو دراصل وہ اس کتاب کے ذریعے ہی ارادہ کرتے ہیں چال کا۔
نام قرآن کا لیتے ہیں، قرآن کی ایک آیت لیتے ہیں برکت کے لیے، اور تمام تشریح اپنے باہر سے کرتے ہیں، غیر اللہ کے کلام سے کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کے ذریعے پھر وہ چال چلتے ہیں، تو پھر اللہ انہیں خسارے والا بنا دیتا ہے، کیونکہ وہی لوگ خسارے والے ہوتے ہیں جو صحیح عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں کبھی خسارہ نہیں ہوتا، وہ اچھی طرح سے بات سمجھ جاتے ہیں۔ دوسری جگہ جو سورہ عنکبوت میں کہا گیا، تو یہاں بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ہماری ملاقات سے انکار کرتے ہیں، لیکن اس بات اللہ یوم القیامہ میں حساب کتاب لے گا۔ اگر کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا تو پھر یہ زندگی جیسے مرضی ویسے ہی گزار لیں، اور جو کچھ نتیجہ ملنا وہ تو مل ہی جانا، پھر اچھی طرف آنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ملحدوں کا کارنامہ ہے جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی یوم القیامہ نہیں ہے، تو ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں، تو اللہ کی ملاقات ہوگی اللہ سے آپ کی یوم القیامہ میں ہی ہوگی جہاں حساب کتاب ہوگا، تو یہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو اب قوم کا جواب کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس سے جھگڑو، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، اس کے لیے معاملات کو بگاڑ دو، تو اللہ اسے اس خاص جلنے سے نجات دیتا ہے۔ جب اس طرح آپ معاشرے میں خالص قرآن کی بات کریں، دیکھیں آپ کے ساتھ کتنا بگاڑ ہوتا ہے، اور لوگ آپ کی کس طرح معاشرتی بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ کا معاشی بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ کا سماجی بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ فوائد پھیلا دیتے ہیں کہ جی قادیانی ہو گیا، پرویزی ہو گیا، فلانا ہو گیا، یعنی جہاں جس طرح کے الزامات کی گنجائش ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کی بھی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو اس خاص جلنے سے پھر اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، اور اسی میں ماننے والے قوم کے لیے ضرور نشانی ہے۔ تو جہاں بھی ایسے معاملات ہوں گے، آج بھی آپ خالص قرآن کا نام لیجئے تو آپ کے ساتھ یہی معاملات ہوں گے، اور آپ کو بھی ڈٹ جانا ہے ابراہیم کی طرح، کیونکہ ابراہیم کی اتباع کی اللہ جگہ جگہ قرآن اسی لیے ہدایت دیتا ہے کہ ابراہیم نے جب اللہ کی بات کی دلیل کے ساتھ، تو ابراہیم تنہا تھا، باپ بھی مخالف، حکومت بھی مخالف، لوگ بھی مخالف، لیکن وہ دلیل کی بنیاد پر قائم رہا اور اپنے دلائل سے لوگوں کو سمجھایا، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے جنہیں نجات ملی، اور وہ لوگ بچے۔ اور جن لوگوں نے معاشرتی آگ جلایا، جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا، جن لوگوں نے معاملات کو بگاڑا، وہ معاملات وہ چالیں ان کی اپنے ہی اوپر آن پڑی، اور وہی خسارے والے ہو گئے۔ آج بھی اگر آپ دنیا میں اللہ کے نام لینے والے تنہا ہو جائیں، خالص قرآن کی بات کرنے والے تنہا ہو جائیں، تو آپ کو ابراہیم کی اتباع کرنی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں کرنی ہے، کسی نہ سایہ اربا کی، نہ سایہ ستہ کی، نہ کسی اور کی، کوئی غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ آپ کو اللہ کے کلام کو خالص اللہ کے کلام سے ہی سمجھنا پڑے گا، اور اگر آپ کے خلاف معاشرتی آگ جلائی جا رہی ہے تو اس معاشرتی آگ کو یہی لوگ ٹھنڈا کریں گے، اللہ آپ کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی ہی پیدا کرے، کیونکہ آپ دوسروں کے لیے سلامتی والے ہیں، لہٰذا آپ کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میرا ایمان ہے، اور میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو میں اب تک ٹھنڈک اور سلامتی میں ہوں، چاہے کتنا ہی کوئی بائیکاٹ کر لے یا کچھ بھی کر لے، تو آپ بھی ایسا کر کے دیکھ لیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی اگر آپ خالص اللہ کی بات کریں گے۔ اگر آپ بھی ملاوٹ والی بات کریں گے تو اس جلنے میں آپ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دراصل کوئی ایسی حقیقی آگ ابراہیم کے لیے نہیں جلائی گئی تھی جس میں ابراہیم کو پھینک دیا گیا، اور آگ جو وہ اس طرح سے ٹھنڈی ہو گئی کہ کسی ابابل نے آ کر، وہ کسی چڑیا نے آ کر پانی ڈالا اور کسی نے آگ کو بھڑکایا۔ یہ سب روایتی کہانی ہے، بائبل کی کہانی ہے، تو بائبل کو قرآن کے منہ میں نہ دیں، اللہ کی ہدایت کو سمجھیں اور اس کی ہدایت پر عمل کریں، تاکہ آپ بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔